والجماعة جماعة الحق والهدى والسنة هم السلفيون. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وبعد. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا شکر ہے اور اس کا فضل ہے کہ الحمدللہ ہمارے ادارے جامعہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ لتحفیظ القرآن گنڈل پیٹ میں اللہ کے فضل و کرم سے شیخ سید لیاقت بن فضل اللہ حفظہ اللہ تشریف لے کر آئے. اس پر ہم اللہ کا تہ دل سے ہم شکر گزار ہیں اور شیخ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی اوقات میں سے کچھ وقت نکال کر ہمیں یہاں پر اس ادارے کو اور پھر ہمارے ان طلباء کو ہمت افزائی کے لیے شیخ محترم نے تشریف لایا. ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ شیخ کے علم میں اور عمل میں برکت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں بہترین بدلہ عطا فرمائے. میں آپ تمام طلباء اور ہمارے معزز مہمانان اور اساتذہ اور جملہ مدرسے کے ذمہ داران کے سامنے شیخ محترم کا مختصر الفاظ میں آپ کا تعارف پیش کر رہا ہوں. شیخ کا پورا نام سید لیاقت بن فضل اللہ حفظہ اللہ ہے. آپ کا تعلق اصل میسور ہندوستان سے ہے اور اس وقت آپ شیخ محترم جبیل سعودی عرب میں مقیم ہیں. آپ نے 1998 میں ماسٹرز مکمل کرنے کے بعد علم دین کی باقاعدہ تحصیل شروع کی اور تقریباً 20 سال سے زائد عرصے سے مسلسل علمی سفر میں مصروف ہیں. ابتدائی تعلیم و عربی زبان ابتدائی طور پر آپ نے عربی زبان سیکھنے سے علمی سفر کا آغاز کیا ہے. آپ کے اساتذہ میں الحمدللہ بہت سارے اساتذہ شامل ہیں جن میں شیخ محمد الیاس مکی حفظہ اللہ پرنسپل جامعہ محمدیہ منصورہ ہگڑے نگر بنگلور اور شیخ اسد مدنی حفظہ اللہ مدرس جامعہ محمدیہ منصورہ ہگڑے نگر بنگلور. اور اسی طرح آپ کے اس اساتذہ میں ایم جی خالد صاحب حفظہ اللہ اور علی جاوید حفظہ اللہ اور شیخ احمد اللہ قریشی عمری مدنی رحمہ اللہ. آپ کی عربی کی ایڈوانس کتب سیرت اور تفسیر میں آپ نے تعلیم حاصل کیا ہے. سعودی عرب میں علمی سفر 2009 میں شیخ محترم نے سعودی عرب پہنچنے کے بعد آپ نے عرب علماء سے استفادہ شروع کیا ہے. بالخصوص شیخ محمد بن رمضان الحاجری حفظہ اللہ آپ 2009 سے آج تک مسلسل ان سے علم حاصل کر رہے ہیں. شیخ محمد بن رمضان حاجری حفظہ اللہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کے شاگرد ہیں اور 100 سے زائد جلیل القدر علماء سے علم حاصل کر چکے ہیں. آپ کئی اہم کتب جو ہے شیوخ سے آپ نے علم حاصل کیا ہے. شیخ محمد بن رمضان الحاجری سے تقریباً آپ نے 40 اہم کتابیں پڑھی ہیں جن میں سے یہ کتب شامل ہیں: القواعد الاربع، الاصول الثلاثہ، کتاب التوحید، کشف الشبہات، نواقص الاسلام، مسائل الجاہلیہ، فضائل القرآن، مصطلح الحدیث، قواعد الفقہیہ، اصول الفقہیہ، الاربعون النوویہ، عمدۃ الاحکام، بلوغ المرام، ریاض الصالحین، بخاری و مسلم کے ابواب، زاد المعاد، شرح السنہ امام بروہاری رحمہ اللہ کی، اور عقیدہ تحاویہ واسطیہ لمعات اعتدال. الحمدللہ ہم یہ سن کر کے بڑا ہی آپ کو تعجب ہوگا کہ شیخ نے جو ہے بہت ساری ان اہم کتب کو آپ نے اپنے علم میں لایا ہے. ہمارا یہ سننے سے ہمارا دل باغ باغ ہو جاتا ہے خوشی سے. ان تمام کتب میں آپ کو الحمدللہ سند اجازہ حاصل ہے جو شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ تک آپ متصل ہے. دیگر
اساتذہ آپ کے دیگر شیوخ میں شامل ہیں شیخ عبدالرزاق العباد حفظہ اللہ سے 40 سے زائد کتب صحیح مسلم کی شرح، ادعیہ و اذکار، سیرت اور تفسیر کا بھی آپ نے علم حاصل کیا ہے الحمدللہ۔ اور شیخ سلیمان الرحیلی حفظہ اللہ رسالۃ اللطیفیہ فی اصول الفقہ، الاصول من علم الاصول، اور شیخ طارق سعد القحطانی مدینہ یونیورسٹی عقیدے کے پروفیسر شیخ وسیع اللہ عباس حفظہ اللہ اجازت الروایہ اور برائے کتب السنن، الحمدللہ آپ نے تمام جو ہے تعلیم حاصل کیا ہے، اللہ تعالیٰ اس میں برکت دے۔ تعلیمی ڈگری الحمدللہ آپ نے جامعہ مدینہ العالمیہ سے اشعریہ میں گریجویشن کیا ہے، اشعریہ میں گریجویشن کیا ہے، مکمل کیا ہے الحمدللہ، اور اصول الفقہ میں تخصص حاصل کیا ہے۔ یہ 4 سالہ کورس تھا جس میں 30 پر 8 مضامین شامل تھے، اور یہ 2022 میں مکمل ہوا ہے۔ میں اختتام پر آپ تمام مہمانوں کا بھی شکر گزار ہوں جو آپ شیخ کے آپ رفقا میسور سے آئے، اور شیخ جناب نوید صاحب اور جناب خالد شریف صاحب، اور پھر اسی طریقے سے ہمارے جابر صاحب، اور پھر مدثر صاحب، اور پھر ہمارے تنویر صاحب، الحمدللہ آپ نے اپنے قیمتی وقت کو نکال کر ہمارے ان طلباء کی ہمت افزائی کرتے ہوئے ہمارے اس ادارے کو 4 چاند لگائے، اور آپ نے آ کر ہمارے ادارے زید بن ثابت کو آپ نے دیکھا۔ الحمدللہ میں پھر سے شیخ محترم کا اس آخر میں جو ہے آپ کا تعارف ختم کرتے ہوئے اللہ سے دعا گو ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ شیخ سید لیاقت بن فضل اللہ حفظہ اللہ کا جو میں نے آپ کے سامنے جو مختصر سا تعارف اور جامع تعارف آپ کے سامنے پیش کیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے ہمیں بھی علم اور استفادہ حاصل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ اللہ کا کلام حفظ کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو قرآن مجید حفظ کرنے اور اس کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن حفظ کرنا ہم سب جانتے ہیں کہ یہ دین کا جو علم ہے اس کی بنیاد ہے، دین کا علم نہیں سے شروع ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بہت ضروری ہے کہ آپ بڑے ہو کر سب سے پہلے عربی سیکھیں اور اللہ کے کلام کو عربی سے ہی سیکھیں، کیونکہ جس کو ترجمہ کہتے ہیں وہ ترجمہ ہے، اور وہ قرآن کا ترجمہ نہیں ہے، وہ قرآن کے معنوں کا ترجمہ ہے، کیونکہ قرآن کا ترجمہ نہیں کیا جاتا ہے۔ تو قرآن کا ترجمہ الگ ہے جو نہیں کر سکتے ہیں، قرآن کے معنوں کا ترجمہ الگ ہے، لیکن قرآن پڑھنے کا، قرآن حفظ کرنے کا، قرآن کو سمجھنے کا حق تبھی ادا ہوتا ہے جب ہم اس کو عربی میں پڑھیں اور اس کو عربی میں سمجھیں، تو یہ بہت ضروری ہے۔ تو آپ کو عربی سیکھنا ہے انشاءاللہ، جب آپ بڑے ہوں گے عربی پر بہت محنت کریں، عربی کو اچھی طریقے سے سیکھیں۔ جب آپ عربی سے قرآن کو پڑھیں گے اور پھر انشاءاللہ جب آپ تفسیر پڑھیں گے قرآن کی، تو آپ کو قرآن کے معنی اور اچھے طریقے سے سمجھ میں آئیں گے۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ پہلی بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کو بھی حفظ کرنا ہے، اور احادیث کو بھی عربی سے ہی سیکھنا ہے۔ جو احادیث کے جو ترجمے کیے جاتے ہیں اس میں بہت غلطیاں ہوتی ہیں، اور بہت سے معنی اس میں شمار نہیں ہوتے ہیں، معنی نکل جاتے ہیں ترجمے میں۔ تو اگر آپ عربی سیکھیں گے تو آپ کو عربی سے ہی حدیث کو بھی پڑھنا ہے اور حدیث کو بھی سمجھنا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ عقیدہ کا علم حاصل کریں، اور عقیدے پر سب سے زیادہ توجہ دیں، توحید پر، خصوصاً اسماء و صفات پر جو قرآن میں ہے، حدیث میں ہے۔ تو اگر آپ قرآن اور حدیث کے معنی عربی سے سمجھیں گے تو عقیدہ بھی اچھے طریقے سے سمجھیں گے، عقیدہ اسی سے پختہ اور درست ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں اپنی زندگیوں میں کہ ہمیں
صحابہ، تابعین اور تبع تابعین، ان کا جو منہج تھا وہ ہمارے سلف ہیں. تو سلفی منہج کو مضبوطی کے ساتھ پکڑیں. تو جو بھی بات کریں گے ہم قرآن، سنت اور اقوال السلف کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم بات کریں گے. دین میں ہماری طرف سے کوئی بات نہیں ہوتی. ہمیں اجازت نہیں دی گئی ہے کہ ہم دین میں ایسی کوئی بات کریں جو ہمارے سے ہو. ہمیں قرآن، اللہ کی کتاب، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور سلف کے منہج، سلف کے اقوال کے دائرے میں رہتے ہوئے ہی دین میں بات کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو سلفی منہج پر قائم رکھے آخری دم تک، اور قرآن اور حدیث پر ہمیں استقامت عطا فرمائے، اور ہمیں دین کا صحیح علم اور صحیح فہم عطا فرمائے. باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بارک اللہ فیکم اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ شیخ کو اللہ جزاک خیر دے. بڑی قیمتی باتیں ہمارے گوش گزار کیا آپ نے. اللہ تعالیٰ ہم کو اس پر عمل پیرا ہونے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ جو آپ نے ان بچوں کے حق میں دعا کی ہے، اللہ تعالیٰ ان بچوں کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائے، اچھے حفاظ بنائے. اور جتنے بھی آپ کے رفقا آپ کے ساتھ آئے ہیں، تنویر بھائی، نوید بھائی اور محی الدین بھائی، مبشر، مدثر بھائی، خالد بھائی، اور پھر اسی طرح ہمارے جاوید بھائی، ہم تمام کا، آپ تمام کا جو ہے ہمارے اس ادارے زید بن ثابت کی جانب سے آپ کا ہم تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اپنا انمول وقت جو ہے ہمارے اس ادارے کے لیے دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے، دنیا بھی اور آخرت بھی آپ کی بھلائی میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے. شکریہ، جزاکم اللہ خیر. سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى من للهداية يسأل. اسمع كلام محقق في قوله لا ينثني عنه ولا يتبدل. حب الصحابة كلهم لي مذهب ومودة القربى بها. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.